بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کو دوس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں مسجد میں حاضر ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین مکرم، آج پھر ہمارا درس جو سابقہ 2 جمعوں سے چل رہا ہے، یعنی درس مکتوبات امام ربانی، آج ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں۔ اور جو سامعین پچھلے جمعۃ المبارک میں اور گزشتہ جمعہ میں حاضر تھے ان کو یاد ہوگا کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں۔ اسی اپنے عنوان سے متصل گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مکتوب نمبر 98 کا اختتام آپ نے اس حدیث مبارکہ سے فرمایا۔ الفاظ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ کتب الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان اکتبی الی کتابا توصینی فیہ ولا تکثری۔ گزارش یہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ مجھے کوئی ایسا وصیت نامہ جاری فرمائیں جو زیادہ طویل نہ ہو، زیادہ لمبا نہ ہو۔ تو آپ نے جو ان کے سوال کے جواب میں حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ فکتبت، بس آپ نے لکھا سلام علیکم، ویسے مشکات کے الفاظ میں سلام علیکہ، اما بعد فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یقول من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس۔ اس حدیث مبارکہ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ بعض لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ایک ہوتا ہے بندہ کسی کی شان کو تسلیم نہ کرے، یہ بھی بہت بڑی حماقت ہے، اور بعض اوقات انسان شیطانی معاملات میں اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ یہ پاک لوگ ایک جانب ام المومنین ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری جانب ایک صحابیہ رسول ہیں۔ بعض لوگ شریعت مطہرہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس قدر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ ان کی شان میں گستاخیاں کرنے پہ اتر آتے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے آج سے صدیوں قبل اپنے مکتوبات طیبات کے اندر ان دونوں ہستیوں کا ذکر کر کے امت کو یہ بتایا کہ اللہ کریم نے اگرچہ مجھے شان مجددی عطا فرمائی ہے، میں وقت کا مجدد ہوں، اور جہاں پر آپ نے اپنے مکتوبات کے اندر نور شریعت و طریقت اور نور حقیقت و معرفت کا درس دیا، یقین کیجئے یہ کتاب، یہ مکتوبات طیبات اتنے مفید ہیں کہ ہر مسلمان کو ان سے فیض یاب ہونا چاہیے، اور روئے زمین پر اہل علم اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان 2 بزرگ ہستیوں کا ذکر کر کے ہمیں بتایا کہ اے بندہ مومن، تیری معراج، تیرا عروج، تیری بلندی، اگر تو رب کی رضا چاہتا ہے پھر جہاں دیگر صحابہ کا ذکر کرے گا ذکر امیر معاویہ بھی کرنا پڑے گا، جہاں ذکر ازواج مطہرات کرے گا ان میں ذکر سیدہ عائشہ صدیقہ بھی کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا مقام و مرتبہ علم دین کے اندر صحابہ
قریب کس قدر زیادہ ہے کہ وہ رہنمائی کے لیے نبی مکرم علیہ السلام کی محبوبہ آپ کی زوجہ محترمہ کا انتخاب کر کے ان کی بارگاہ میں خط لکھ رہے ہیں، اور وہ جواب دیتے ہوئے کسی اپنے قول سے ان کو جواب نہیں دے رہی، بلکہ ان کی شان و شوکت اور ان کا نبی مکرم علیہ السلام کے فرمان سے پیار کہ آپ نے جب جواب لکھا تو اس کے لیے حدیث رسول کا انتخاب کیا۔ آج ہمیں بھی رہنمائی کے لیے یا تو رب کے قرآن کی آیات درکار ہیں یا نبی مکرم علیہ السلام کی احادیث طیبہ درکار ہے۔ تو آغاز کیا خط لکھتے ہوئے کہ سلام علیکہ، آپ پر سلام ہو۔ اس کے بعد میں نے نبی مکرم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کیا کہ جو بندہ لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے اور اللہ کو راضی رکھے، لازمی بات ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تو آپ رب کو راضی کریں گے لوگ آپ سے ناراض ہوں گے، تو جو بندہ اس بات کی پرواہ نہ کرے اللہ ایسے بندے کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ ایسے مسلمان کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد وَمِنَ التَّمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو نظر انداز کر دے، یہ چاہے کہ مجھ سے بندے راضی ہو جائیں، تو اس کے بارے میں فرمایا وَكَّلَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ پھر اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے، آج ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد فرما دیتا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ، اور آپ نے خط مکمل کر دیا۔ یعنی ان کی خواہش اور حسرت یہ تھی کہ مجھے رہنما کوئی ایسا نقطہ بتایا جائے جو انتہائی اختصار پر مبنی ہو، تو آپ نے ایک ہی حدیث رسول علیہ السلام ان کو لکھ کر جواب دیا جو میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ ساری امت کے طلبگاروں کے لیے ایک بہترین نمونہ اور نور سے چمکتا ہوا پیغام ہے کہ اگر بندہ رب کو راضی کرنا چاہے تو پھر اسے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ مجھ سے ناراض کون ہو رہا ہے، کیونکہ رب اگر راضی ہو گیا تو پھر سب راضی ہو جائے گا، اگر رب ناراض ہو گیا تو پھر ہر چیز جو ہے اس سے انسان محروم ہو جائے گا۔ اور آپ نے اس مکتوب کو مکمل فرماتے ہوئے آخر پہ کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے سچ فرمایا۔ حالانکہ مسلمان کا ایمان ہے، لیکن آپ نے اپنے عشق کا اظہار، جیسے قاری قرآن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آخر پہ کہتا ہے صدق اللہ العظیم، تاکہ پتہ چلے کہ میرا اللہ عظمت والا جو ہے وہ ہمیشہ سچ فرماتا ہے۔ تو آپ نے یہاں نبی مکرم علیہ السلام کی 20 احادیث مبارکہ لکھنے کے بعد اس بات کو واضح کیا کہ جیسے اللہ کریم اپنے کلام میں بے شک سچ کا اظہار فرماتا ہے، بعین ہی نبی مکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ بھی اپنے کلام پاک کے اندر ہمیشہ ہمیشہ سچ کا اظہار فرماتی ہے۔ اور آخر میں آپ نے دعا کی رزقنا اللہ سبحانہ و ایاکم التوفیق بالعمل بما، یا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آگے چونکہ عبارت طویل ہے میں اختصار کرتا ہوا چند نقطے عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فارسی کے اندر کافی کلمات لکھے ہیں، چونکہ آج کل فارسی ہمارے یعنی مروج نہیں ہے، اس مخصوص لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ فارسی عام طور پر پڑھی جاتی تھی، پڑھائی جاتی تھی۔ تو ایک نقطہ سنی، فرمایا دنیا بس اندکست و عذاب آخرت بسیار شدید و دائمی است، فرمایا دنیا چند دن کی ہے، دنیا محدود ہے، دنیا عارضی ہے، و عذاب آخرت بسیار شدید و دائمی است، آخرت کا جو عذاب ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور دائمی۔ آپ نے ہمیں متنبہ فرمایا کہ توجہ کرو، 4 دن کی دنیا کے لیے تم فکر کر رہے ہو، لیکن وہ آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کا وقت ہے اس کے بارے میں کیوں فکر نہیں کرتے؟ اس کے بعد فرمایا کہ عقل کو اس بات کی جانب توجہ کرنی چاہیے کہ دنیا کی مٹھاس کی پرواہ نہ کرے بلکہ آخرت کی فکر کرے۔ اور آگے مثال دی اگر بدنیا کثیرہ عزت و آبرو باشد کفار دنیا دار باید کی از ہما عزیز تر باشند، کہتے ہیں اگر دنیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو عزت عطا فرماتا تو پھر کافروں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس بڑی دنیا ہے، پھر ان کی رب کی بارگاہ میں بڑی عزت ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی عزت والا ہے، قرآن نے بھی یہ کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی عزت والا ہے یا تو اللہ کی ذات ہے یا اللہ کے رسول علیہ السلام ہے یا پھر اہل ایمان ہے۔
اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دو قانون ایسے ہیں، اگر مسلمان ان دو قوانین کو اپنے لیے نمونہ بنا لے، ارادہ کر لے کہ میں یہ دو کام کروں گا، تو اللہ کریم اسے اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ پہلی کیا ہے؟ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ چھوٹا سا پیغام ہے، التعظیم لامر اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکام کی، حکموں کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا، والشفقۃ علی خلق اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت اور نرمی کرنا۔ جو مسلمان ان دو چیزوں کو اپنائے کہ میں اللہ کریم کے احکامات پر عمل کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر نرمی کروں، فرماتے ہیں ہر دو اصل عظیمن از برائے نجات اخروی، فرماتے ہیں یہ دو کام اگر تو کر لینا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے کافی۔ یعنی یہ محدود سا جملہ کیا؟ التعظیم لامر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجا آوری لانا، وشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور آخر پہ آپ نے فرمایا کہ نبی مکرم علیہ السلام نے یہ جو احادیث فرمائی ہیں یہ نفس الامر کے عین مطابق ہیں، کوئی ہزل و ہذیان نہیں، لیکن لوگ خواب خرگوش میں سوئے ہوئے اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور بالآخر کیا ہوگا؟ جو لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے، جو لوگ دینی امور کو نظر انداز کریں گے معاذ اللہ، ان کے لیے بالآخر رسوائی ہوگی، بالآخر پریشانی ہوگی، بالآخر شرمندگی ہوگی۔ اور پھر بعد میں آپ نے قرآن مجید کی آیت کو بطور دلیل فرمایا، قال اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کریم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم رب کی بارگاہ میں لوٹائے نہیں جاؤ گے، بلکہ یقیناً تمہیں رب کی بارگاہ میں دوبارہ پیش ہونا پڑے گا۔ اور آخر پر آپ نے ایک مصرع لکھا، توجہ طلب ہے، فرماتے ہیں در خانہ اگر کسست یا کہ حرف بست، اگر گھر کے اندر کوئی موجود ہو تو اس کے لیے ایک حرف ہی کافی ہے۔ جو بندہ یہ ارادہ کرے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، مجھے اپنی بارگاہ سے نور ہدایت عطا فرما، فرماتے ہیں اس مسلمان کے لیے ایک حرف کافی ہے۔ اور جب انسان شیطانی وسواس کا شکار ہو اور قرآن و سنت کے انوار و تجلیات سے اپنے دل اور دماغ کو محروم رکھے، اس بندے کو کیسے ہدایت نصیب ہوگی؟ اس لیے سامعین مکرم، مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنے ساتھ وابستہ کریں، بلکہ خود ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ وابستہ ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری قبر اللہ کریم منور فرما دے گا، ہمارا حشر اللہ کریم سرخرو فرما دے گا، اقبال نے کہا تھا نا۔ اور پھر ایک بڑی بات میرے لیے اور آپ کے لیے، آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کو تو دعوت فکر دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو تو دعوت فکر دے رہے ہوتے ہیں، لیکن خود ہم بعض اوقات اس عمل سے عاری ہوتے ہیں۔ اس چیز کو اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر پسند نہیں فرمایا، فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، فرمایا لوگوں کو حکم دیتے ہو بھلائی کا اور بے خبر ہو اپنے آپ سے، حالانکہ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ پھر کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اللہ کریم نے ہمیں فرمایا کہ خود بھی عمل کرو اور لوگوں کو بھی دعوت فکر دو۔ اور میں نے مکتوبہ شریف کا جو مکتوب نمبر 9 ہے، یہ اردو ترجمہ، چونکہ وقت کم ہے اور جو اس میں فارسی عبارت ہے وہ خاصی مشکل ہے، کہ یہ لوگ جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ نرمی اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، تکبر سے بچو، غرور سے بچو، یہ لوگ آپ کیسا مزاج رکھتے تھے؟ ان لوگوں کا اپنا کردار کیا تھا؟ یہ لوگ جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ تو میں کچھ اردو میں آپ کے جذبات عرض کر رہا ہوں، حالانکہ آپ نے یہ عریضہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں لکھا، اور انداز کیا تھا؟ یعنی وقت کا ولی کامل ہے، وقت کا مجدد ہے، سارے علوم اللہ کریم نے سینے میں پیدا فرمائے ہیں، وہ شریعت کے علوم ہوں، وہ طریقت کے ہوں، وہ حقیقت و معرفت کے علوم ہوں، سارے علوم کے ساتھ اللہ کریم نے آپ کے قلب مبارک کو منور فرما رکھا ہے۔ اس کے باوجود عاجزی کا انداز دیکھیے، جس سے آج نئی نسل جو ہے بالکل عاری نظر آ رہی ہے۔ آج غرور کا اور تکبر کا دور دورہ ہے، نہ ماں باپ کے ادب احترام کا لحاظ، نہ کسی بڑے کے ادب اور احترام کا لحاظ۔ آپ نے لکھا، اس سیاہ رو بدبخت
اور بدخو گناہ گار کا عریضہ ہے جو اپنے وقت و حالت پر مغرور ہے، حالانکہ مزاج ایسا نہیں ہے، اور وصل و کمال پر فریفتہ شدہ ہے جس کا کام سراسر اپنے آقا کی نافرمانی کرنا ہے۔ یعنی یہ وہ بزرگ ہیں جن کے حالات میں آتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا، لازمی بات ہے کہ جو دنیا میں آتا ہے وہ جاتا بھی ہے، تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا جسد مبارک جب پڑا ہوا تھا تو حالت یہ تھی جیسے بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی شان یہ تھی، اللہ کی قدرت، ہاتھ باندھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود عاجزی کا عالم یہ ہے، اور جس کا عمل سر بسر عظیمت و اولا کو ترک کرنا ہے، جس نے مخلوق کی نظرگاہ یعنی اپنی ظاہری حالت کو عمدہ بنایا ہوا ہے۔ یہ آج ہمارا حال ہے کہ ظاہری طور پر ہم اپنی ٹیپ ٹاپ کو، اپنی ڈریسنگ کو، اپنی پرسنالٹی کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم بالکل وی آئی پی نظر آئیں، لیکن کیا باطن کے اندر، دل کے اندر نور پیدا ہو چکا ہے؟ دل کے اندر ایمان کامل پیدا ہو چکا ہے؟ باطن کا تصفیہ اور تزکیہ ہو چکا ہے؟ یہ قابل غور باتیں ہیں۔ اور حق تعالیٰ کی نظرگاہ یعنی دل کو خراب و برباد کیا ہوا ہے، حالانکہ آپ کا مزاج شریف ایسا نہیں ہے، لیکن عارضی کا عالم یہ فرماتے ہیں میں جب لوگوں کے سامنے جاتا ہوں تو اپنے ظاہر کو بڑا خوش نما پیش کرتا ہوں، حالانکہ میرا باطن جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں درست نہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، لیکن عارضی کا انداز یہ ہے۔ پھر لکھا جس کی تمام ہمت و کوشش اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے پر لگی ہوئی ہے اور اس کا باطن اس کے باعث ہمیشہ رسوائی میں ہے، اس کا قال اس کا حال کے بالکل برخلاف ہے، اور اس کا حال اس کے اپنے خیال پر مبنی ہے۔ اس خواب و خیال سے کیا حاصل ہوتا ہے اور اس کال و حال سے کیا عقدہ کشائی ہوتی ہے؟ بدبختی اور خسارہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر سرکشی اور گمراہی ہر وقت اس کے عمل میں ہے، اور فساد و شرارت کا مبدا اور ظلم و معصیت کا منشا ہے، غرض کہ اس کا تمام جسم عیوب اور مجموعہ گناہ ہے۔ بالآخر اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں ساری نیکیاں کرنے والے، ساری عبادات کو بجا لانے والے جب رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یا اپنے شیخ سے بطور عاجزی رہنمائی لیتے ہیں، تو عاجزی کا عالم یہ ہے کہ تمام جسم عیوب اور مجموعہ گناہ ہے، کہ میرا سارے کا سارا بدن جو ہے وہ عیبوں سے بھرا پڑا ہے۔ آج گناہ گاروں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ گار ہیں، آج حرام کھانے والوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ حرام کھا رہے ہیں، آج شراب پینے والوں کو، بدکاری کرنے والوں کو، جوا کھیلنے والوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہو کر کدھر کو جا رہے ہیں، لیکن آپ ولی کامل ہو کر اپنے اندر عاجزی کا کیسا انداز پیدا فرما رہے ہیں۔ اس کی نیکیاں لعنت اور رد کرنے کے لائق ہیں، اور اس کی بھلائیاں تان اور پھینک دینے کے قابل ہیں۔ کہا میری نیکیاں بھی اس قابل نہیں کہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور دلیل دی حدیث پاک سے، رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ، فرمایا قرآن مجید پڑھنے والے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں معاذ اللہ کہ جن کو بجائے ثواب کے قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں تو کیا اس کے تجوید و قرات کے کچھ نہ کچھ قاعدے ہمیں ازبر ہیں؟ کیا قرآن کی ہم صحیح تلاوت کر رہے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا حدیث اس کے حق میں موت پر گواہ ہے۔ اب دوسری دلیل دی، یہ بزرگوں کا سارا جو عمل ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا اور کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظماء والجوع، فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کی اصل ہی کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھنے والی بات تو یہ کہ عمل سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی برکات ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، روزہ اگر ہم رکھتے ہیں کیا تقویٰ کا نور اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے؟ تو یہ وہ آپ کے کلمات تھے، بلکہ ایک دوسرے مقام پر آپ نے عاجزی کی انتہا کر دی۔ اللہ کریم مجھ کو اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تکبر شیطانی وصف ہے۔ اللہ کریم نے ابلیس کو تکبر کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے درکار دیا۔ آج ہم اگر عاجزی اختیار کریں گے تو یقیناً اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ اور پھر مکتوب نمبر 11 کے اندر آپ نے فرمایا اس خادم سے جو نیک عمل بھی وقوع میں آتا ہے، اس عمل میں اپنے آپ کو تہمت تصور کرتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں کہ یہ کوئی تیرا کمال نہیں ہے، اگر تو نے کوئی نیکی کر بھی لی ہے تو یہ اللہ کریم کا فضل اور کرم ہے۔ بلکہ جب تک اپنے اوپر چند قسم کی تہمتیں نہ لگاؤں بے آرام اور بے چین رہتا ہوں، اپنے متعلق ایسا سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی عمل ایسا واقعہ نہیں ہوتا جو کہ دائیں طرف کے فرشتوں کے لکھنے کے قابل و اندازہ لگائی۔ حالانکہ نیکیاں ساری کر رہے ہیں، لیکن عریضہ کیا لکھا کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل ظاہر نہیں ہوتا کہ جو دائیں جانب کے فرشتے چونکہ یہ نیکیاں لکھتے ہیں، اور جانتا ہوں کہ میرا دائیں طرف کا اعمال نامہ نیک عملوں سے خالی ہے،
اور اس کے لکھنے والے فرشتے بیکار اور فارغ ہیں، میرے وہ اعمال بارگاہ حق جل وعلا میں پیش ہونے کے لائق کب ہو سکتے ہیں؟ اور آخر پہ انتہا کر دی آپ نے عاجزی کی، یعنی کوئی مسلمان شاید ہی اس بات کا تصور کرے کہ اس قدر بھی ان اللہ والوں میں عاجزی ہو سکتی۔ فرمایا ہر اس شخص کو جو دنیا میں ہے، خواہ وہ کافر فرنگ ہے اور زندیق ملحد ہی کیوں نہ ہو، اپنے سے کئی درجے بہتر جانتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما المشرکون نجس، بے شک جو مشرک ہے وہ نجس، لیکن ان اللہ والوں کے راز و نیاز کو سمجھنے کے لیے جیسے اقبال نے کہا تھا انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ اور ان کی بالگاہ میں جب اقبال پہنچے تو اقبال نے کچھ اشعار کہے۔ اقبال بھی اپنے دور کا ایک اسکالر ہے، جب بھی اس نے تعریف کی ہے کسی ایسے ولی کامل کی تعریف کی ہے جو اللہ کی بارگاہ کا بڑا مقبول بندہ ہو، جیسے کبھی حضرت داتا حجویری رحمہ اللہ، کبھی محبوب الہی رحمۃ اللہ، اور مجدد پاک کی بارگاہ میں اقبال نے کہا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر۔ آج لوگ کہتے ہیں قبروں پہ جانا ہی نہیں چاہیے، تو اقبال نے واضح لکھا ہوا ہے، یہ میرے پاس صفحہ نمبر 488 ہے اور کلیات اقبال ہے، تو حاضر ہونے کا مقصد بیان فرمایا، یہ قابل توجہ اشعار ہے۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر، اب یہ بات تو کافی تھی، لیکن اقبال اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، بظاہر تو مٹی میں دفن تھے لیکن میں نے محسوس کیا کہ رب کے نور کی تجلیات وہاں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اور پھر کہنے لگا اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، ستارے رات کے وقت آسمان پہ چمکتے ہیں، وہ سب کو روشنی میسر کرتے ہیں، لیکن اس خاک سے شرمسار ہیں کیونکہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ کمال کہتا ہے ستاروں کو یہ شان حاصل نہیں ہے کہ ان میں رب کا کوئی مجدد اور ولی کامل دفن ہو۔ پھر کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار۔ یہ وہ ولی کامل ہے کہ ہر بندے نے، ہر ظاہری عالم جو دنیا دار تھے انہوں نے ان کو سجدے تک کیے، لیکن آپ نے قید ہونا گوارا کر لیا، مگر رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا گوارا نہ کیا۔ اور پھر کہا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے پر وقت کیا جس کو خبردار۔ فرمایا وہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ ملت کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اللہ کریم نے جس کو بر وقت بیدار فرمایا، خبردار فرمایا۔ اور ان اولیاء کے حالات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان اللہ والوں نے ہمارے تک دین اسلام کو خالص کر کے پہنچایا ہے۔ اور پھر آگے جائیے، ایسے بھی لوگ ہیں، اب اصل میں ہوتا یہ ہے اگر ہم کسی نابینا کو کہیں کہ باہر بڑا پیارا باغ ہے، اس کے اندر بڑے پیارے گلاب کے اور موتیا کے پھول ہیں، تو ہم اس کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ وہ بینائی سے محروم ہے۔ ایسی ایک ہوتی ہے ظاہری آنکھ، ایک ہوتی ہے دل کی آنکھ۔ اقبال نے کہا کہ عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، پہلے 4 اشعار میں ان کی تعریف کی تھی، پھر اپنا استغاثہ عرض کیا، اپنا مدعا عرض کیا، حالانکہ پہنچا قبر پر ہے۔ ان کی حیات مبارکہ کیونکہ کئی صدیوں کا گیپ اور فاصلہ ہے، تو کیا کہا کہ عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو۔ سوال بھی قابل رشک ہے، کچھ اور نہیں مانگا بلکہ فقیری مانگی ہے، وہ فقیری جس پر نبی مکرم علیہ السلام نے فخر فرمایا تھا، الفقر فخری والفقر منی، وہ فقر مانگا۔ اور مانگنے کا سبب سوال کیا تھا؟ آنکھیں میری بینا ہیں لیکن نہیں بیدار۔ آنکھیں تو یہ آنکھیں تو کافر کی بھی ہوتی ہیں، چمک دنیا کی رنگینیاں تو کافر بھی دیکھتا ہے۔ کہا مجھے اللہ وہ آنکھ عطا کر دے کہ مجھے پتہ چلے حقائق کیا ہے، وہ دل کی آنکھ میری کھلے۔ اور پھر اقبال کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، اقبال کہتا آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند۔ پتہ چلا کہ اگر بندہ مومن اپنے اندر وہ اوصاف حمیدہ پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ان اللہ والوں سے فیضان بھی عطا فرما سکتا۔ اب قبر سے جو سوال آیا وہ اقبال نے سنا اور کہا آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند ہے، اہل نظر کشور پنجاب سے بیدار۔ آپ نے فرمایا کہ سلسلہ فقر بند ہو چکا ہے، پنجاب کے جو پیرزادے ہیں ان سے اہل نظر بے چار ہو چکے۔ آج آپ جا کے دیکھیں، سوائے چند یعنی خانقاہوں کے کہ جن کے بڑے بڑے با کردار لوگ تھے، جب ان کی اولادوں کے پاس لوگ عقیدت لے کر جاتے ہیں تو پھر متاثر نہیں ہوتے۔ حضرت اقبال نے اپنے دور کے اندر لوگوں کو سمجھایا اور آخر پہ کہا عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کہ جس میں پیدا کلاہ فقر سے ہو ترائے دستار۔ اور آخری شعر کی شرح کروں گا کہ باقی کلاہ فقر سے تھا ولولہ حق،
اقبال کہتا جب تک ان اللہ والوں نے اپنے سر پر فقر کی کلار رکھی ہے تب تک دین عروج پر تھا. اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت ہو رہی تھی تو رونے چڑھایا نشہ خدمت سرکار. اور بعد میں جو لوگ آئے جو صرف بناوٹ اور تصنع کے قائل تھے ان کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. اللہ قدوس مجھ کو اور آپ کو نبی مکرم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.